بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک ہے اور آج شیخ رشید احمد صاحب کو لاپتہ ہوئے 20 روز ہو چکے ہیں، اور جمعے کے روز میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے یا میرے خاندان کے کسی ممبر کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ شیخ رشید احمد صاحب کس حالت میں ہے۔ اور اس ملک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک پاکستان کا سب سے سینئر پارلیمنٹیرین جس کی عمر 72 سال ہے، جس نے ساری زندگی اس ملک و قوم کی خدمت کی ہے، جس نے ساری زندگی اس اداروں کا احترام کیا ہے، اس نے ساری زندگی پاکستان کی سالمیت کی بات کی ہے، اس نے ختم نبوت کے مجاہد ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، اس نے راول پنڈی کی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے روشن کیا ہے۔ ہاں، اس کا ایک قصور یہ ہے کہ آج اس کی شہر یا اس ملک میں بڑی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، وہ منی لانڈر نہیں ہے، وہ قبضہ گروپ نہیں ہے، وہ منشیات فروش نہیں ہے، وہ غریب ماں باپ کی اولاد، سیلف میڈ آدمی جو محنت کر کے آج اس مقام پر پہنچا کہ 20 روز ہو چکے ہیں، شیخ رشید احمد صاحب کا کچھ نہیں پتا۔ سوار کے روز راولپنڈی ہائی کورٹ میں ہماری درخواست کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر سوار تک متعلقہ پنجاب پولیس کے لوگوں نے شیخ رشید احمد صاحب کو بازیاب کرا دیا تو ان کی مہربانی ہے، ورنہ انشاءاللہ تعالی منگل کی صبح میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھوں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کہ ایک شخص نہ تو وہ دہشت گرد ہے، نہ وہ کسی تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی اپنی ایک پارٹی ہے، اور ساری زندگی میں کل رات شیخ رشید احمد صاحب کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ اور ٹویٹر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آخری 10 سالوں میں کوئی ایک سنگل الف بے اے بی زیڈ نظر نہیں آیا کہ ہمیشہ انہوں نے اداروں کی سالمیت، تقویت اور ملک کی سالمیت کی بات کی۔ سیاست ضرور کی، سیاستدان کا کرنا حق ہوتا ہے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ان کو کسی بھی تھانے میں پیش کر دیا جائے، کسی بھی عدالت کے اندر پیش کر دیا جائے، تاکہ ہمیں یہ اطمینان تو ہو کہ شیخ رشید احمد صاحب خیریت سے ہیں۔ کیونکہ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان لوگوں کے لواحقین کو یہ تو اطمینان ہے کہ ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے بزرگ کوئی اڈیالہ جیل میں ہے، کوئی کوٹ لکھپت جیل میں ہے، کوئی لاہور جیل میں ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کہاں پر ہے۔ اور شیخ رشید احمد صاحب نے ہمیشہ، میں نے بار بار کہا ہے کہ اس ملک کو قوم کی خدمت کی ہے، اور جس کا بڑا ظلم دیکھیے کہ ایک گھر کا مالک جب اغوا ہو جائے اور اس کے اغوا کے تیسرے روز اس کی لال ویلی پبلک سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا جائے۔ اور آج میں میڈیا کے ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپریشن 21 ستمبر کو کیا گیا تھا، آج جمعہ، کل ہفتے کے روز جا کے اپنے کیمرے لے جائیں وہاں پر، اور وہاں پر 99% جو دکانیں اور جو گھر سیل کیے گئے تھے وہ کھول دیے گئے ہیں، وہ گھر کھول دیے گئے ہیں، ماں سوائے ایک لال حویلی اور اس کے نیچے 3 دکان۔ اچھا ہے، وہ بھی غریب لوگ تھے، رزق حلال کمانے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں کہ اتنی بڑی لا قانونیت کہ ان لوگوں کو بھی سیل کر دیا گیا تھا۔ کس طرح کھلی ہیں یہ جا کے میڈیا دیکھے۔ اور منگل کے روز یہ کیس بھی لال حویلی کا ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں لگا ہوا ہے، سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ صاحب اس کا الیکشن ہے، اس کا کیس لڑے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ لال حویلی کی بیک سائڈ پر، اور لال حویلی کی بیک سائڈ پر جتنی پراپرٹی ہے وہ محکمہ اوقاف کی ہے، اور اس کے فرنٹ کے اوپر لال حویلی کا جو فرنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ارد گرد کی ساری چیزیں حلال ہو گئی ہیں اور لال حویلی حرام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت دے گا، لال حویلی بھی کھلے گی، شیخ رشید احمد صاحب بھی باعزت بری ہوں گے۔ 30 سال بعد جب ایک وہ کیس جب شیخ رشید احمد صاحب کو ایک دور میں ان لوگوں کے لیے کاٹی جو آج شیخ رشید کی لاپتگی گمشدگی کے اوپر مذاق اڑاتے پھر رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی اس قسم کی جیلیں کاٹی نہیں ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب 72 سال کی عمر میں ایک بزرگ آدمی ہے، 72 سال کی عمر میں ایک بزرگ آدمی ہے جو اف تک نہیں کر رہا۔ میں اور اپنی یہ جو میں سمجھتا ہوں راولپنڈی کے ساتھ وفا ہے اور اس ملک کے ساتھ وفا ہے، وہ اس کی خاطر
وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں. میرا ایک ہی تقاضا ہے کہ ہم جیلوں سے نہیں گھبراتے. ہمیں جیلوں میں عدالتوں میں پیش کیا جائے. ہم ہر قسم کے کیس کا فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں یہ اطمینان تو ہوگا کہ شیخ رشید احمد صاحب فلاں جیل کے اندر ہے, فلاں تھانے کے اندر ہے, لیکن آج کے دن اس ملک کے اندر لا قانونیت دیکھیں کہ اس طریقے سے ایک سینئر پارلیمنٹرین کو اٹھا کے لے جایا جائے اور کہا جائے کہ وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے وکلا پوری کوشش کر رہے ہیں. سردار عبدالرازق صاحب, ہماری فیملی کے لوگ بھی پورے سٹرگل کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں شیخ رشید احمد صاحب کی خیریت دریافت ہو. میری آپ سے درخواست ہے کہ آج جمعے کا روز ہے, جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ شیخ رشید احمد صاحب کی حفاظت کے لیے, ان کی رہائی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی اچھے دن آئیں گے, اچھے دن آئیں گے. اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے. لیکن جو فسطائیت, جو لاقانونیت, جو ظلم و زیادتی اس وقت شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. میں اداروں سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ براہ راست, برائے مہربانی آپ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ہمیں ان لوگوں سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ کہاں پر ہیں, کس حالت میں ہے, تاکہ ہمارے فیملی ممبر, میں, تمام لوگوں کو سکون تو ہو کہ وہ خیریت سے ہیں. انشاءاللہ تعالی سوار کے روز ہائی کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ دیا, انشاءاللہ تعالی ضرور وہ ایک ایسا تاریخی فیصلہ دیں گے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. نہیں تو منگل کی صبح انشاءاللہ تعالی اگر میں گرفتار نہ ہوا تو میرا بھائی, میرا بھائی نہ ہو تو میرے والد صاحب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور شیخ رشید احمد صاحب کو رہا کروا کے انشاءاللہ تعالی راولپنڈی میں لائیں گے. شکریہ.